طويل الشوق يبقى في اغترابي. بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ زہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ. کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے. چھوٹی عمر تھی تو جناب ختیجہ, ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت ختیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی, میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی. حضرت ختیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت ختیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا, پہلو میں بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ بھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے,
میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا. لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے. کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے. بولیے یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی, تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے ہم ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائیں. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے. اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی. شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا, عقبہ بن ابی معیط تھا, کچھ اور لوگ تھے, کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی, آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا, جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گندگی ہوتی ہے. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا, اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے
تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر روجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر روجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے۔ الشوق يبقى في اغترابي